الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وقال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ودعوة المظلوم وإن كانت من كافر فإنه ليس لها حجاب دون الله عز وجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ حضرات کی خدمت میں تقویٰ اور پرہیزگاری کے متعلق کچھ باتیں عرض کی ہیں. آج مجھے انصاف کے مقابلے میں ظلم جس کو کہا جاتا ہے، کلیوریٹی جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر ظلم کا لفظ مختلف عنوان سے آیا ہے اور احادیث شریفہ کا ذخیرہ ہے جس کے اندر ظلم کی مذمت بیان کی ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں ایک کتاب قائم کی، کتاب المظالم والغصب، ظلم کی کتاب. اس مقام پر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ظلم کے معنی ہے حد سے بڑھ جانا، اور شرعی اعتبار سے ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر موضعہ الشرعی. یہ تعریف میں نے پہلی دفعہ سنی. کسی چیز کو جہاں رکھنا ہے وہاں نہ رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں. لیکن یہاں اس کی تعریف یہ کی کہ شرعی اعتبار سے جہاں رکھنا ہے اس کو نہ رکھنا، یہ ظلم ہے. شریعت نے جس جگہ کو جس چیز کے لیے مقرر کیا ہے، اگر اس کو اس جگہ پہ نہ رکھا جائے، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، آپ 5 پڑھ رہے ہو، آپ ظلم کر رہے ہو. شریعت کے آپ کا ظلم ہے. اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، آپ روزہ رکھ رہے ہو، آپ شریعت سے ظلم کر رہے ہو. بہت اہم مضمون ہے یہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے بچنے کا حکم دیا. دیکھیے، ہم لوگ ظلم کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کی زمین ہڑپ لی، کسی کا پیسہ مار لیا، یہ تو ہے، اس کا انکار. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نے ظلم الگ معنوں میں بھی استعمال کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو جو ایک گھونسا مارا تھا،
اور ماننے سے وہ مر گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ھذا من عمل الشیطان تو کہا، فرمایا کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے، اور وہ بڑا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ یہ تو اپنی بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہذا تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ گھونسا مارا تھا اس۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چوری تو کی نہیں تھی، یہ پلان بنایا تھا۔ تو بادشاہ کا جو پیالہ تھا بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، اور یہ سامان لے کر چل پڑے۔ تو یہاں سے یوسف علیہ السلام نے یا ان کے آدمیوں نے اعلان کروایا کہ بھائی انکم لسارقون، تم چور ہو۔ ہم کیسے چور؟ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، سونے کا ہے یا چاندی کا؟ بلایا گیا، ان کو لایا گیا، تفتیش کی سارے بھائیوں کی پہلے ہو گئی، بنیامین کی آخر میں ہوئی۔ پہلے سے طے کر لیا تھا کہ چور پکڑا جائے اس کی سزا، کہا جو چوری میں پکڑا جائے اسی کو غلام بنا کے رکھا جائے۔ وہ تو پلان تھا پہلے سے بنیامین کو روکنے کے لیے، روک لیے گئے۔ لیکن بھائیوں نے بڑی منت و سماجت کی کہ حضرت ان کے باپ بڑے بوڑھے ہیں، بہت کمزور ہے، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، ان کی جگہ ہمیں کسی کو لے۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ اللہ کی پناہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ چوری اس نے کی اور دوسرے کو ہم رکھ دیں۔ جس کے پاس سامان ملا ہے وہی رہے گا، ورنہ تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ دیکھو یہاں پہ ظالم کا، تو ظلم میرے عزیزو مختلف عنوان سے روایات میں آیا اور قرآن مجید میں بھی آیا۔ الجامع الصغیر کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے کہ الظلم ثلاثۃ، ظلم تین قسم کا ہوتا ہے۔ ظلم لا یغفرہ اللہ، ایک ظلم ایسا ہے جس کی اللہ کی معافی نہیں ہے۔ وظلم یغفرہ، اور ایک ظلم وہ ہے جس کو اللہ معاف کر دے گا۔ وظلم لا یترکہ، اور تیسرا ظلم وہ ہے جس کو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ البتہ وہ ظلم جس کو اللہ بخشے گا نہیں وہ شرک ہے۔ شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اب شرک کا کیا مطلب؟ مورتی کے سامنے ایسے نمن کرنا، یہی صرف شرک ہے؟ نہیں، یہی صرف شرک نہیں، یہ تو ہے، یہ بھی ایک شرک ہے۔ اور بھی دوسری جو کام خدا ہی سے ہوتے ہیں، کسی اور کو ماننا کہ اس سے یہ ہو رہا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور حاجت روا کسی کو سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، بچہ دینے والا سمجھنا، یہ سب کام اللہ کے ہیں۔ کہا یہ ایسا اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں، کیونکہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا وہی تو وہ خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کی تعظیم فرض ہے، اور اس جیسی تعظیم کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف کسی کا حکم ماننا یہ بھی شرک ہے۔ ہاں، قرآن سے ثابت۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ آخر میں ایمان لانے والوں میں سے، اہل کتاب میں سے،
جب انہوں نے یہ آیت سنی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان اہل کتاب نے اپنے عالموں کو خدا بنا لیا، ان کے عالموں کو، ان کے پادریوں کو. حضور ہم نے کہا ان کو خدا بنا لیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو خدا بنا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی بات اس طرح نہیں مانتے جیسے خدا کی ماننی چاہیے. یہی تو ہے معبود بنانا، یہی تو ہے، اور کیا ہے. بہت سارے مسائل دین کے ایسے ہیں کہ جس کے اندر کوئی حکم لگانا میرا اور آپ کا کام ہے. جب میں نیوزی لینڈ میں تھا تو یہ 30-40واں کا مسئلہ ہے. آج بھی ہمارے یہاں تو الحمدللہ رہتی میں بہت کم ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت کم ہو گئی. کچھ تبدیلیاں بھی ہو گئی، کچھ کرتے کچھ چھوڑ بھی دیتے. لیکن ہمارے انڈیا کے اندر بعض لوگ ایسے کہ اس کو فرض سمجھتے اور کیا کہتے ہیں ماں باپ کی تعظیم کرنا قرآن میں آیا، ان کو اف تک مت کہو، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اور تو ہم بھی تو تعظیم میں یہ کر رہے ہیں، پھر کیسی بات کر رہے ہیں آپ لوگ. بریلوی کے ایک بہت بڑے مولانا جو سمجھے جاتے ہیں جس کو ہاشمی صاحب کہتے ہیں، میں نے آج نام لیا ہے، کبھی لیا نہیں، آج لیا. وہ آئے ہماری مسجد میں حاضر نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث میں کبھی 30-40واں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن منع بھی تو نہیں ہے. اب یہاں آدمی پھنس جاتا ہے، کیا سوچتا ہے کہ ہاں یار منع تو نہیں ہے، یہ ٹیکنیکلی پوائنٹ. دین ٹیکنیک سے نہیں چلتا، وہاں تو صراحتیں دیکھی جاتی. اس لیے یاد رکھو، حرام، جائز، ناجائز، واجب، فرض، یہ ساری چیزیں جو لگائی جاتی ہے اصول فقہ سے لگتی ہے. اصول فقہ ایک فن ہے خاص، جس کے اندر اصول شاشی ایک کتاب ہے، نور الانوار ایک کتاب ہے، اس کے لیے حسامی ایک کتاب ہے، توضیح سلوی ایک کتاب، یہ کتابیں پڑھائی جاتی. وہ میری مسجد میں آیا، ان کے پاس بلوایا کہ یہ کہو 30-40واں کے بعد. انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں 30-40 کو کر، البتہ منع بھی تو نہیں. وہ تو بات تو آئی جاتی ہے. تو مجھے کہا گیا کہ مفتی صاحب اس کے بارے میں نے کہا کہ حضور کے زمانے میں جب تھا ہی نہیں تھا، روکیں گے کیسے؟ بھائی روکا کس سے جاتا ہے؟ غلط کام ہوتا ہو تو روکیں گے. غلط کام ہو رہا ہے. حضور کے زمانے میں شراب پی جاتی تھی، زنا ہوتا تھا، چوریاں ہوتی تھی، شرک ہوتا تھا، ان تمام چیزوں سے روکا گیا کہ یہ غلط. اب جس چیز کا وجود ہی نہ ہو اسے کیسے روکیں گے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچہ اگر کوئی غلط کام نہ کرتا ہو تو اس کو کہنے کا نہیں کہ بیٹا ایسا مت کر، وہ کرے گا. الانسان حریص بما منع، یہ کہاوت ہے. انسان لالچو ہے اس چیز کا جس سے اس کو روکا جاتا ہے. ہاں بچہ جا رہا ہے، خادم بلا گر جائے گا، گرے گا، وہ گرے گا. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ دیکھو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن ممانعت تب آتی جبکہ حضور کے زمانے میں یہ بدعت ہوتی. یہ بدعت تھی ہی نہیں حضور کے زمانے میں، تو پھر روکا کیسے جائے گا؟ بھائی یار بات تو سے، لیکن آپ ہمارے مولانا نہیں کہ آپ نہیں بولتے. ٹھیک ہے بھائی. خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت بڑا ظلم ہے شریعت کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرنا. یہ ڈائریکٹ حضور پہ ظلم ہے. حضور نے 2 عیدیں بتائی، آپ کہو کہ تیسری اور بھی ہے. حضور نے منع کیا کہ اس طرح مت کرو اور آپ کر رہے ہیں، کہا نہیں کچھ بھی نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شریعت کے معاملے میں ایسے مت کہہ دو کہ حدیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے. حدیث میں کیسے کہیں گے؟ جب تک تحقیق نہ ہو کوئی بات مت کرو. بلا تحقیق شریعت کا مسئلہ بتلانا ہمیں بھی منع ہے، مفتیوں کو بھی منع ہے.
تحقیق کر کے لکھو، کوئی فتوا لکھنا ہو. خیر تو نہیں عرض کر رہا تھا کہ پہلے نمبر کا جو ظلم ہے وہ شرک ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے شرک مت کر، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے. اور بھی آیتوں کے اندر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس اپ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. صحابہ کرام کے بہت بھاری گزرا کہ یار ہم میں سے کون ایسا نہیں ہوگا جس نے ظلم نہیں کیا ہو. ہم سب ظالم ہیں نہیں. روزانہ تو اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ اللہ میں نے اپنی ذات پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. روزانہ قاعدے عقیدہ کے اندر پڑھتے ہیں لیکن ہمارا ذہن اس وقت کا حاضر نہیں رہتا، ہم پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. اس کا معنی سمجھیں کہ اس کے اندر کیا کہا گیا. تو پہلا ظلم یہ ہے شرک. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا کہ بیٹا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور آگے بہت سارے نصائح ہیں. دوسرے نمبر پر جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا وہ معاملات ہے جو اللہ اور اس کے رب کے درمیان، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں ہے. بندے نے کچھ نماز چھوڑ دی، کچھ زکات چھوڑ دی، کچھ گڑبڑ اللہ کے امور میں کر دی، اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، بخش بھی سکتا ہے. اور تیسری چیز لا یترکہ، وہ ہے جو بندوں کے آپس کے معاملات اللہ تعالیٰ فرمائے گا نعمت. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے تقریباً 2440 نمبر کی حدیث، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہے کہ جب ایمان والے جہنم سے نکل جائیں گے، جہنم کے اوپر سے گزر جائیں گے، روکے جائیں گے، اس صراط کو پار کر کے چلے جائیں گے، ابھی جنت میں داخلہ نہیں ہوا، ایک اور پل کے پاس سے گزرے. اس کا مطلب کہ 2 پل ہوں گے، ایک تو وہ جو جہنم کے اوپر ہے، اور جہنم کے اوپر جو پل ہے اس پر سے ایمان والا ہی گزر سکتا ہے. جس کے پاس ایمان ہے وہ ایمان نہیں، وہ نہیں گزر سکتا، وہ تو کٹ کے گر جائے گا نیچے. جب ایمان والے جہنم سے چھٹکارا پا کر نکل جائیں گے تو ان کو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک پل پہ روکا جائے اور آپس میں جو ایک دوسرے پہ ظلم کیے ہیں اس کا بدلہ دلایا جائے. دنیا کے اندر جو کچھ بھی غلط کیا تھا وہاں پر صفائی ہو گئی کا اب جنت میں. اب سوال یہ ہے کہ یہاں کیسے صفائی ہو؟ دیکھو یاد رکھو، جس کے گناہ بہت زیادہ ہے نیکیوں کے مقابلے میں، چاہے وہ ایمان والا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ تو کٹ کے گر جائے. پھر ایمان والا نکلے گا جہنم سے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ جو نکل گئے اوپر سے پار ہو گئے وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں زیادہ ہیں، برائیاں کم ہیں. لیکن ان برائیوں کے اندر کچھ بندوں کے حقوق لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرمائے گا کہ آپس میں لین دین کر. لین دین کیسے ہوگا؟ کہاں نیکیاں دے دو، گناہ لے لو، اس طرح سے آپس میں لین دین کر دیا. باقی جس کے لیے جہنم واجب ہے وہ تو وہیں پہ گر کے کٹ کٹ کے نکل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ صفائی ہو جائے گی تو اب جنت میں داخل کیا جائے گا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. آدمی اپنے جنت کے گھر کو دنیا کے گھر سے زیادہ پہچانتا ہوگا. جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے، وہ جنت میں ہمارا جو مکان ہوگا
ہم دنیا کے مکان سے زیادہ اس کو پہچانتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ قبر کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے روزانہ صبح شام ہماری جو جنت ہوگی وہ دکھائی جائے گی کہ یہ ہے تمہارا کتاب، یہ ہے تمہارا کتاب. حدیث کو بیان کرنے کا مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا باب قصاص المظالم، ظلموں کا بدلہ لیا جائے. اب جس طرح کا ظلم ہے اس طرح. تو تیسرے نمبر کا جو ہے وہ بندوں کے آپس کے معاملات. علماء کرام نے اس کی تفصیلات لکھی کہ کتنی قسم کے ایسے گناہ ہیں جو بندوں کے درمیان ہوتے ہیں. یتیم کا مال کھا لینا ظلمن، اسی طرح سے کسی کی اجازت کے بغیر اس کا مال کھا لینا، ہڑپ لینا، اور اسی طرح سے اپنے مزدوروں کو پوری مزدوری نہ دینا، ان کی جو طلب ہے اس طلب کو اچھی طرح سے نہ دینا. اسی طرح سے کسی کا جو مال ہے اس کو کم کر کے دینا، چوری کر لینا، یا کسی طرح سے دھوکہ دینا، سودی کاروبار کرنا. کیونکہ قرآن نے ایسا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ. قرآن نے صاف کہہ دیا. اگر الٹا کریں یہ ظلم ہے اور ظلم کی سزا ملتے رہے. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ من اقتطع حق امرئ مسلم اوجب اللہ له النار، جو کسی مسلمان کا حق کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم لازم کر. کسی صحابی نے عرض کر جنت کو حرام کر دے گا. صحابی نے پوچھا، ایک آدمی نے، یا رسول اللہ ولو کان شیئا یسیرا، اللہ کے رسول چاہے تھوڑی چیز، کہا اگرچہ پیلو کی مسواک ہی کیوں نہ ہو، پیلو کی مسواک ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کسی کی چیز کو اگر لو تو اجازت دے. کسی کی چیز اگر آپ کو استعمال کرنی ہے تو اجازت لینی چاہیے. حضور فرماتے ہیں کہ ولو کان قضیبا من اراق، چاہے وہ پیلو کے درخت کی کوئی چھوٹی سی لکڑی بھی تھی. اب سوچیے آج ہم نے ہر چیز کو معمولی سمجھا ہے. ہاں، بہت معمولی سمجھ کے ہم اپنی زندگی کو ایسے گزار رہے ہیں جیسے کہ ہماری کچھ ہونے والی نہیں ہے. اور اسی طرح سے مالدار آدمی ہے، اس کے ذمہ حقوق ہے، اس کو ٹال مٹول کر رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیسہ ہوتا ہے پھر بھی سامنے والے کو دیتے ہیں، ارے بعد میں آنے گا، بعد میں آنا. حضور نے فرمایا مطل الغنی یہ ظلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کل قیامت کے دن یہ ظلم بہت ساری تاریکیاں لے کر آئے گا. علامہ طیبی فرماتے کہ راستہ نہیں دکھے گا آدمی کو کہ کہاں جاؤ. ہاں، یا یہ کہ ظلمات کا معنی شدائد، حالات ایسے ہوں گے بڑے سخت حالات. میرے بھائیوں، ظالم ہونے سے بچو. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ عاشق بننا بہت خطرناک ہے، معشوق بننا اچھا ہے، کیونکہ عاشق ہمیشہ پریشان رہتا ہے. لیکن اگر مظلوم ہو آپ تو ٹھیک ہے، ظالم ہوگے تو بالکل چھوٹیں گے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کسی ظالم کو مہلت دیتے ہیں، ان اللہ یملی الظالم فاذا اخذہ لم یفلت، جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تیرے رب کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے جب کسی بستی کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہو. ان اخذہ علیم شدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا مال مار لیا یا یہ اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے. ہاں، بہت سارے لوگ بیوی سے کئی سال تک بات نہیں کرتے، دور رہتے اور کیا سمجھتے میرے چنگل میں ہے. وہ نہ حقوق زوجہ ادا کرتے ہیں، نہ اس کو چھٹی کرتے ہیں، بلکہ اس کو ایسا باندھ کے رکھا ہے، نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی.
یہ بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. وہ دنیا تھی جہاں پر بند کرتے تھے زبان میری، یہ محشر ہے آج سننی پڑے گی داستاں میری. اس لیے اپنی اولاد کے ساتھ بھی انصاف کرو. بہت سی دفعہ اولاد میں ظلم ہو جاتا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں ہماری اولاد خدمت کرے. خاص خدمت کرے گی وہ، جب تم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو وہ تمہارے ساتھ انصاف کیسے کرے. اس لیے یہ جو انصاف کا باب ہے بہت مشکل ہے میرے پاس. انصاف پر قائم رہنا اس لیے کہ وہ بیچ میں کسی چیز کو اعتدال کے ساتھ کرتے رہنا یہ مشکل ہوتا ہے. الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو ظلم سے روکا. ایک اور حدیث حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی، ایھا الناس، حضور نے فرمایا اے لوگو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. فواللہ لا یظلم مؤمن مؤمنا الا انتقم اللہ منہ یوم القیامہ. ایک مومن دوسرے مومن پر اگر ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے انتقام لے. آپ سوچیے اللہ تعالیٰ انتقام لے. آج ہم لوگوں کی زندگی کے اندر ہم نے کتنوں کو سلا دیا، کتنوں کو انفیئر کیا کتنوں کے ساتھ. کبھی تو اب پیچھے مڑ کے دیکھو، اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کی اولاد کو ان کے حقوق دے دو. میراث کے اندر ہمارے یہاں کوئی انصاف نہیں. میراث کا بابی بن گئی ہوں سمجھو. گزر گیا جس کے ہاتھ میں جو لگا وہ لگا. شریعت کیوں اللہ نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے شریعت کیوں بھیجی؟ اسی لیے بھیجی کہ زندگی گزارو اس کے مطابق. اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں اپنے باپ کے اولاد میں سے ہوں تو دوسری بھی اولاد ہے، ہر ایک کو اس کا حق دو. علماء کے پاس پہنچو، ان سے پوچھو کہ ہمیں اس طرح سے کرنا ہے، کیسے تقسیم ہے. آدمی تقسیم نہیں کرتا، دوسری پشت آ جاتی ہے. تقسیم نہیں ہوتا، تیسری پشت آ جاتی ہے. آپ پھنسے ہیں. اور دعوت کی برکت سے اللہ نے اگر توفیق دی تو کہا آپ کیا کریں بھائی، اس طرح تقسیم کرنا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں شریعت کو سمجھو. شریعت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی. اللہ کے نبی نے جو کا تو بیان کر دیا ہے، ہمیں اس کے اوپر چلنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ظالم ہو جائیں. اور الا لعنت اللہ علی الظالمین، یاد رکھو اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں پر. اور آج اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. تم ہرگز گمان مت کرنا، اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھنا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، یوں مت سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں اس سے اللہ بے خبر ہے. نہیں، اللہ سب جانتا ہے. ایک حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایما والی ولی امر امتی بعدی، جو آدمی میری امت کا اگر ذمہ دار بنا، اب چاہے بادشاہ ہو، چاہے گھر کے اندر ہو، یا کسی شہر کے اندر ہو، یا کسی ملک کے اندر ہو، ذمہ دار بنا. ہمارے یہاں ذمہ دار کا تو تبلیغ میں ذمہ دار سمجھتے. ولایت وہی کہ ذمہ داری لی ہے جس نے، چاہے گورنر بنا ہو یا قاضی بنا ہو، کچھ بنا ہو. اگر والی بن گیا حضور فرماتے کہ اس کو قیامت کے دن پل صراط پہ کھڑا کیا جائے اور فرشتے اس کے نامہ اعمال کو کھولیں گے. اگر اس نے انصاف کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائیں گے اس کے انصاف کی وجہ سے. اور اگر وہ ظالم تھا تو پھر اس کو اس طرح سے تکلیف پہنچائی جائے گی کہ اس کے بدن کے جوڑ جدا ہو جائیں گے. اتنے جدا ہو جائیں گے کہ اس کے مفاصل کے اندر میلوں کا فاصلہ ہو جائے گا. آج ہماری ایک ہڈی ذرا ہٹ جاتی ہے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، اور وہاں پر اللہ رب العزت کے فرشتے بدن کے جوڑوں کو الگ الگ کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من ضار مؤمنا او مکر به ملعون
من ضار مومنا، لعنت ہے اس مومن کے اوپر جس نے کسی ایمان والے کو نقصان پہنچایا یا جس کے ساتھ اس نے مکر کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا، میں نے تمہارے اوپر بھی حرام کیا ہے ظلم کو، لہذا کوئی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرے۔ میرے بھائی ہمیں احساس ہونا چاہیے ہم اپنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی رونگ کر چکے ہیں اس کو سدھاریے، ہاں اس کو سدھاریے، چاہے دینی اعتبار سے کچھ غلط ہوا ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے، چاہے اپنوں کے ساتھ ہوا ہو، یہاں تک میرے عزیزوں کہ غیر کے ساتھ بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایاکم ودعوۃ المظلوم وان کانت من کافر، دیکھو حدیث میں کافر کا لفظ ہے، ایاکم ودعوۃ المظلوم، اپنے آپ کو مظلوم کی بد دعا سے بچاؤ اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں، اس لیے کہ فإنہ لیس لہا حجاب دون اللہ عز وجل، کہ قیامت کے دن اللہ کے درمیان اور دنیا میں بھی اللہ کے درمیان اور مظلوم کے بیچ میں، مظلوم کی بد دعا کے بیچ میں کوئی پارٹیشن نہیں ہو، کوئی حجاب نہیں، ڈائریکٹ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ مظلوم کی اگر دعا ہوتی ہے تو بادل لے کے چلے جائے، کوئی بیچ میں پارٹیشن نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کریں کہ ہم نے کتنا رونگ کیا ہے، کہاں کہاں کیا ہے۔ ہاں اپنی انڈیویجل لائف میں اور اپنی فیملی لائف میں اور اپنے معاشرے کے اندر، چاہے مالی، اگر کسی کا مالی اعتبار سے ظلم کیا یا کسی کی عزت کے لحاظ سے ظلم کیا، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِرْهَمْ وَلَا دِينار او کما قال، اس دن کے آنے سے پہلے اس کو حلال کریں۔ ہاں بہت سی دفعہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ غلط کر رہا ہوں، اس کو کیا پتا ہے؟ ارے اس کو پتا نہیں، تیرے لکھنے والے فرشتوں کو تو پتا ہے، اور جس ذات کو انصاف کرنا ہے وہ نہیں جانتی۔ سلیمان بن عبد الملک ایک مرتبہ اپنے ممبر کے اوپر خطبے کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے ایسا، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یہ ممبر پر ہی تھے، یا سلیمان اذکر یوم الاذان، اے سلیمان تو اذان کے دن کو یاد کر، اذکر یوم الاذان، تم اذان کے دن کو یاد کرو۔ تو سلیمان ابن عبد الملک اپنی جگہ سے ممبر سے اتر گئے اور پوچھا کہ بھائی وہ اذان کا دن کون سا ہو؟ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، کہا یہ ہے 8ویں سپارے میں ایک آیت ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پکار کر کہیں گے کہ تمہارے رب نے جو تمہیں وعدہ کیا تھا وہ تم نے سچ کر دیکھا کہ نہیں، سچا تھا کہ نہیں؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ نَعَمْ قَالُوا نَعَمْ، کہا ہاں ہم نے تو پا لیا، ہم نے بھی جنت پا لی اور وعدہ سچا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ایک پکارنے والا پکارے گا، اللہ کی لعنت ہو، چلو ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ کہا وہ دن یاد کرو، تو پھر بھائی تیرا کیا ظلمت، اس پہ کیا ہوا یہ تو بتا۔ چلے بادشاہ پوچھ رہا ہے سب کے سامنے، بتا۔ کہا فلانی زمین میری تھی، فلانی زمین تیرے فلانے وکیل نے لے لی اور میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بادشاہ نے پتہ پوچھا اور فوراً لکھ دیا کہ اس کو وہ زمین تو دی جائے، اس کے ساتھ دوسری بھی زمین دی جائے جو ظلم کیا اس کے بدلے۔ میرے بھائیوں ہمیں دل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر، آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو کوئی نیکی کرنا آسان نہیں ہوگا اور کسی کا حق دینا آسان نہیں ہوگا۔ حضرت مجاہد ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید
وہ فرماتے ہیں کہ ظالموں کو سزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ جہنم والوں کے اوپر کھجلی مسلط کر دے گا. کھجلی، خارش، اتنا کھجائیں گے کہ ہڈی نکل آئے گی، ان کی ہڈیاں نظر آئے گی. کہا جائے گا تکلیف دیتا ہے نہیں هل یؤذیکم ھذا، تکلیف پہنچ رہی ہے نا؟ وہ کہیں گے کہ واللہ اللہ کی قسم بہت تکلیف ہوگی. تو کیا کہا جائے گا؟ ھذا مما کنتم تؤذون المؤمنین، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم ایمان والوں کو ستاتے، یہ اس کا بدلہ ہے. ایک اور واقعہ سناؤں. منصور ابن معتمر فرماتے ہیں انہوں نے ابن حبیرہ سے فرمایا. ابن حبیرہ بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، تو اپنے قاضی سے کہا کہ دیکھو میں یہ جو بادشاہ بنا ہوں میں نہیں بننے والا تھا، اس لیے کہ ابراہیم نے جو حدیث ہمیں بتلائی اس حدیث کو سننے کے بعد تو ہمارا دل کرتا ہی نہیں تھا کہ میں کچھ بڑا بنوں، میں کوئی ذمہ داری لوں. میں تیار نہیں تھا. بھائی وہ حدیث کیا ہے بتاؤ؟ کہ ابراہیم نے کہا کہ حدثنی القمۃ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ابراہیم فرماتے کہ مجھے روایت ملی القمہ سے، اور القمہ نے روایت کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اعلان ہوگا کہ این الظلمۃ، ظالم لوگ کہاں ہیں، وَأَعْوَانُ الظَّلَمَةِ، اور ظالموں کی مدد کرنے والے کہاں ہیں، وَأَشْيَاءُ الظَّلَمَةِ، اور ظالموں کے پیچھے پیچھے چلنے والے کہاں ہیں. یہ سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر کہا جائے گا یہاں تک کہ جس آدمی نے اس ظالم کی پینسل کو ایسے چوک کیا ہوگا کہا اس کو ملا، اور جس نے دوات لا کر دیا ہوگا انک پاٹ جس کو کہتے ہیں اس کو کہا کہ اس کو بھی لاؤ. ان سارے لوگوں کو لوہے کے ایک صندوق میں بند کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے. جہنم کے اندر لوہے کے صندوق میں بند کر کے پھینک دیا جائے. آپ سوچئے میرے عزیزو، ظلم ایک بہت بڑا گناہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی گئی ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نے کس کس کو ڈیمیج کیا ہے، کس کس کی عزت کے اوپر ہمارا ہاتھ لگا ہے، ہماری وجہ سے کس کو مالی نقصان ہوا، ہماری وجہ سے کس کا جاہی نقصان ہوا، ہماری وجہ سے دین کا کتنا نقصان ہوا. ہم سب ذمہ دار ہیں. کلکم راع، ہم میں سے ہر ایک، بولنے والا پہلا ذمہ دار، سننے والے بعد. ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں ظلم کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی لعنت بھیجی گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ظالم لوگوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرح سے واپس ہوتے ہیں. ہاں ایک بادشاہ گزرا ہے نوشیروان، اس کا انصاف بہت مشہور تھا. اس انصاف کی وجہ سے آج بھی اس کا نام باقی ہے. کتابوں کے اندر، فارسی کتابوں میں بھی نام ملتا ہے، عربی کتابوں میں بھی. جب وہ چھوٹا بچہ تھا تو ان کے استاد نے ایک دفعہ خوب پٹائی. اس وقت یہ بات اس شاگرد کے دل میں بیٹھ گئی کہ مجھے اس نے ایک دن مارا تھا، اگر میں بادشاہ بنا تو اس کو میں سبق سکھاؤں. دیکھو میں بار بار اس بات کہہ چکا ہوں کہ آدمی 3 سے بڑا نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لیں اس بات کو. آدمی 3 سے بڑا نہیں ہو سکتا، اپنے ماں باپ سے کبھی بڑا نہیں ہو سکتا. چاہے تم بہت بڑے اونچے عہدے پہ پہنچ گئے ہو، لیکن ماں باپ ہیں، ان سے بڑا نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر پہ استاد سے شاگرد بڑا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے اونچے درجے پہ پہنچ جاوے، کمالات حاصل ہو جاوے، لیکن استاد سے بڑا نہیں ہو سکتا. اور تیسرے نمبر پہ گورنر سے بڑا نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لینا یہ بات. کبھی کبھی ہم لوگ گورنر سے یا کوئی عہدے دار سے ملتے تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، بھروچ سے بمبئی کی طرف، سورت کی طرف جا رہا ہوں. ایک نوجوان، بہت لمبا ترنگا نہیں تھا، بالکل داڑھی بھی نہیں تھی، نوجوان حقیقی
میں نے ٹکٹ دکھا دی اس کو ٹکٹ دیکھ کے چلا گیا. وہاں گیا تھا, میں نے کہا اس کو اگر اتنا تماشا بھی کوئی ٹھوک دے تو کیا کر سکتی. تو وہاں سے کیا بولا مجھے, مار کے تو دیکھو. کیا کہا اس نے وہاں سے دیکھا کہ مار کے تو دیکھو یہ کیا ہے, آف دا گورنر. تو ان کو پاور ملا ہے, اس پاور کی بنیاد پر اس پہ آدمی 3 سے بڑا کبھی نہیں ہو سکتا. خیر بات اس پہ آ گئی تھی کہ استاد نے شاگرد کو پیٹا تھا, تو شاگرد نے یہ دل میں رکھا کہ میں بڑا ہوں گا تو اس کا بدلہ لوں گا. جس وقت یہ نوشیروان بادشاہ بن گیا تو اس نے استاد کو بلایا کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ فلانی تاریخ کو آپ نے مجھے بہت کس کے مارا تھا اور جم کے ٹھوکا تھا. کہا کہ ہاں. کہا میرا کوئی قصور نہیں تھا, آپ نے ظلم کیا تھا. کہا لیکن کس وجہ سے, وہ تو مجھے پوچھو. کہا کس وجہ سے. کہا تیری جو ہوشیاری اور چالاکی تھی اس سے مجھے یقین تھا کہ تو آگے چل کے بادشاہ بنے گا, تو تجھے بھی پتا چلے کہ مظلوم ہونا کیا ہوتا ہے. میں نے اس لیے تجھے مارا تھا تاکہ اس کا احساس جب تو بادشاہ بنے تو تیرے دل میں باقی رہے. بادشاہ نے کہا کہ یعنی اس کو 10,000 درہم انعام میں دے دو, بہت بڑی بات نہیں کہ بادشاہ کی عادت ہے. خیر تو میرے عزیزو, یہ ظلم جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا. شریعت کی نظر میں ظلم برداشت نہیں. اب وہ ظلم کا مطلب حد سے بڑھ جانا. ہاں, جس چیز کو جہاں رکھنا ہے اس کو وہاں رکھو. اس سے اگر ادھر ادھر کیا آپ نے تو یہ ظلم کی تعریف میں آ جائے. اور ظلم کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ظلم کی وجہ سے آدمی برباد ہوتا ہے. ظلم کا انجام برا ہوتا ہے, انصاف کا انجام اچھا اور شریف ہوتا ہے. لیکن بات یاد رکھو کہ ظلم کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہو گئی, چاہے وہ ایمان والوں کی تھی, اور انصاف کی وجہ سے حکومتوں کی اللہ نے مدد کی, چاہے وہ کافروں کی. چنگیز خان, ہلاکو خان, ان لوگوں کے جو واقعات ہیں, بغداد کے ندیوں کا پانی کالا کالا ہو گیا تھا اور مسلمانوں کی کئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جانے گئی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے ظلم کیا. اب چاہے اللہ کو ماننے والا بھی ظلم کرے گا, وہ اللہ کیا برداشت نہیں. ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں, ناؤ کاغذ کی سدا چلتی. اس لیے میرے بھائیو, ہمیں اپنی زندگی پہ دیکھنا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ مجھ سے ظلم تو نہیں ہوتا, انفیئر تو نہیں ہوتا. میں تو آرام سے دیر تک سوتا ہوں اور بیوی کا چلو نشہ بنا دیا. ارے اس کا بھی خیال کرو, اس کا بھی خیال کرو. رمضان کے مہینے میں بیچاری کتنی خدمت کرتی. ہم میں سے کس نے اپنی بیوی کو ایسی گفٹ دی ہوگی کہ تو نے پورا مہینہ میری خدمت کی. بعض ملکوں کے اندر میں بتاؤں کیا ہوتا ہے, عید کا جب دن ہوتا ہے تو اس وقت شوہر جب گھرے جاتا ہے تو وہ ناشتہ کچھ لاتی ہے تو اس کے اندر وہ گفٹ رکھتا ہے. کوئی گاڑی دیتا ہے تو کوئی اس کو کوئی بنگلہ دیتا ہے. تو بڑی بڑی آج ہم نے اپنی عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا, ہم اس پہ بھی ظلم کرتے. اس لیے میرے بھائیوں, نعمتوں کو سمجھو, نعمتوں کی قدر کرو اور اپنی زندگی کے اندر انصاف کا دامن پکڑے رکھو, چاہے پھر ہمارا کوئی دشمن بھی کیوں نہ ہو. لیکن قرآن حدیث میں کہا کہ اگر ایک غیر مسلم بھی ہے آپ کو انصاف کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہمارا مسلمان اس کا فیور کریں گے, نہیں. کل قیامت میں اس کا جواب دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ظلم سے بچاوے اور انصاف کا دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.